نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبط اعمال، نیک اعمال کے بربادی کے اسباب۔ قرآن و حدیث میں بعض کاموں کے کرنے پر نیک اعمال کے ضائع اور برباد ہونے، جس کو عربی میں حبط اعمال کہتے ہیں، کا ذکر آتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حبط اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حبط حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے جن کی وجہ سے ایمان بالکل ہی ضائع اور ختم ہو جائے، جیسے کفر و شرک، ارتداد اور نفاق اعتقادی۔ یہاں تمام ارتداد ایمان چھوڑ کر آدمی مرتد ہو جانا، اور نفاق اعتقادی کہ عقیدہ کے اعتبار سے نفاق، منافق ہونا، دل میں کافر ہو اور ظاہر اپنے آپ کو کرے مسلمان۔ یہاں تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، حبط نسبی، یعنی حبط اعتباری یا حبط اضافی۔ یہاں ایمان ضائع نہیں ہوتا، البتہ صرف وہی عمل برباد ہو جاتا ہے جس عمل سے متعلق غلطی سرزد ہوئی ہے، جیسے صدقہ کر کے احسان جتلانا اور دکھ دینا وغیرہ۔ وہ افعال جن کے کرنے سے ہمارے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے، جیسے بلا ضرورت کتا پالنا وغیرہ۔ البتہ حبط اعمال والے اعمال پر اگر اصرار کیا جائے اور ان کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، بار بار کیا جائے اور ان کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق چھن جائے اور گناہوں میں مشغول رہ کر بالآخر کفر تک بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذیل میں ان افعال کو ذکر کیا جائے گا جن سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، حبط اعمال کا پہلا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء و مشائخ کی بے ادبی۔ اس کا ذکر سورۃ حجرات کی پہلی 2 آیات میں ہے۔ آیات مع ترجمہ درج ذیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، اور اس سے نہ بولو تڑخ کر جیسے تڑختے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت نہ ہو جائے تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان آیات میں حبط اعمال کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا کسی بھی چیز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح روضہ اقدس کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا خلاف ادب اور ممنوع ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بدعت کو رواج دینا یا کسی بدعتی کو جگہ فراہم کرنا اور ظلم کے طور پر اہل مدینہ کو خوفزدہ کرنا بھی لعنت اور حبط اعمال کا سبب ہے۔ علماء دین اور دینی مقتداؤں کا بھی یہی ادب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو، اس کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا بھی یہی حال ہے۔ خلاصہ از معارف القرآن، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 102، 101، 102۔ حبط اعمال کا دوسرا سبب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میرے صحابہ کو گالیاں دے، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل۔ حبط اعمال کا تیسرا سبب کسی حکومتی عہدے یا منصب پر غیر اہل کو بٹھانا۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اور سب مسلمانوں کی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی
پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ یہاں حق اور قابلیت یعنی میرٹ کے خلاف فیصلے کرنے والے افسران، حکومتی وزیران اور مختلف امتحانات لینے والے صاحبان سوچ لیں۔ میرٹ کے خلاف، اہلیت کے خلاف، اہلیت قابلیت کے خلاف۔ حبط اعمال کا چوتھا سبب شرعی سزا کے ملنے میں رکاوٹ بننا۔ چونکہ شرعی سزاؤں کے نفاذ ہی میں امن و سکون ہے، اس لیے جو شخص ان سزاؤں کو باوجود قدرت کے نافذ نہیں کرتا یا ان کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے، جو شخص قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے کسی قسم قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے، جو حد ہے، قصاص یا دیت۔ قصاص جو آدمی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اس کے مقابلے میں جو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ دیت جو پیسوں سے اگر وہ معاف کرے اس کو اور اس کے بجائے پیسوں پہ وہ راضی ہو جائے اور پیسے دے، یہ دیت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے کسی قسم کی عبادت فرض یا نفل قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن فضال، حبط اعمال کا پانچواں سبب ریاکاری یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حق تعالیٰ شانہ اولین و آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، ایسے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک پکارنے والا پکارے گا جو اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، اس کو چاہیے کہ اس عمل کا بدلہ اسی سے لے لے، کیونکہ اللہ رب العزت شرکا میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہے شرک سے۔ حبط اعمال کا چھٹا سبب دین میں بدعات جاری کرنا اور سنت کی مخالفت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے، وہ رد یعنی مردود ہے۔ تشریح، یا تو وہ عمل مردود ہے یا اس کا صاحب۔ حبط اعمال کا ساتواں سبب عصبیت کے نعرے لگانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے اسلام میں پھر زمانے جاہلیت کی آوازیں لگانی شروع کی، وہ شخص دوزخ کے خس و خاشاک میں داخل ہوا۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، اس لیے اللہ کے بندو، تم اسی اللہ کی مرضی کے مطابق نعرے لگاؤ جس نے پہلے سے تمہارا نام مسلم اور مومن رکھ دیا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، جس نے جاہلیت کے نعرے لگائے وہ دوزخ کے خس و خاشاک میں داخل ہوا، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ حبط اعمال کا آٹھواں سبب طلب دنیا کے لیے کوئی نیک عمل کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت اور عزت اور دین کے فروغ اور زمین میں استحکام و قوت کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حبط اعمال کا نواں سبب غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فصاحت و بلاغت اس لیے سیکھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، تو حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔ حبط اعمال کا 10واں سبب نماز عصر کو چھوڑ دینا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ بلکہ قصداً کوئی بھی نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حبط اعمال کا 11واں سبب نماز کے اجر کو ضائع کرنے والی چیزیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ شانہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی قوم کا امام بنے حالانکہ وہ اس شخص کو کسی معقول عذر کی بنا پر ناپسند کرتے ہوں۔ نمبر 2، وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے۔ اور نمبر 3، وہ شخص جو آزاد آدمی کو غلام بنا لے۔ ایک اور روایت میں دوسرے اور تیسرے کی جگہ یوں آیا ہے، دوسرے وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس پر خفا ہو۔ تیسرے وہ جو 2 مسلمان بھائی جو آپس میں قطع تعلق رکھنے والے ہو۔ حبط اعمال کا 12واں سبب دل کی غفلت۔ حضرت عثمان بن ابی حرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اس کا دل اس کے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو، یعنی یکسوئی اور قلبی توجہ کے ساتھ عمل کیا جائے۔ حبط اعمال کا 13واں سبب ترک نماز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیں گے اور حق تعالیٰ شانہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرے توبہ کرتے ہوئے، یعنی وہ صدق دل سے توبہ کرے۔ حبط اعمال کا 4واں سبب ترک جمعہ کی نماز چھوڑنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں خطاب فرمایا اور اس خطاب میں نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے زندگی میں یا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑا اور اس کے لیے امام عادل ہو یا ظالم، تو اللہ تعالیٰ اس کے متفرق امور کو جمع نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے امور میں برکت نہ دے، خبردار اس کی نماز قبول نہیں ہے، خبردار اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے، خبردار اس کا حج قبول نہیں ہے، خبردار اس کا روزہ قبول نہیں ہے، خبردار اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ توبہ کرے۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی تو حق تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ حبط اعمال کا 15واں سبب تقدیر کو جھٹلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ نمبر 1، والدین کی نافرمان اولاد۔ نمبر 2، خرچ کر کے احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ حبط اعمال کا 16واں سبب والدین کی نافرمانی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی۔ نمبر 3، میدان جنگ سے بھاگنا۔ حبط اعمال کا 17واں سبب میدان جہاد یعنی قتال سے بھاگنا۔ اس کا ذکر اوپر والی حدیث میں بھی ہو گیا، میدان جنگ سے بھاگنا ایک مستقل سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال رکھو، یعنی حلال کھایا کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آدمی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی سے جس کا گوشت پرورش پائے، دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ حبط اعمال کا 19واں سبب حرام پہننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ یہ بیان کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کی اور بولے، بہرے ہو جائے میرے یہ دونوں کان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے نہ سنا ہو، یعنی میں نے جو کچھ کہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حبط اعمال کا 20واں سبب کسی کا حق غصب کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 بالشت زمین کسی دوسرے کی ظلم سے چھین لے گا
قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک توق بنا کر اس ظالم کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے اور نہ نفل۔ حبط اعمال کا 21واں سبب قطع رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ 6 چیزوں سے حبط اعمال۔ 6 چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے عیوب تلاش کرنا۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی قلت۔ نمبر 5، امیدوں کا طویل ہونا۔ نمبر 6، وہ ظالم جو اپنے ظلم سے باز نہیں آتا۔ حبط اعمال کا 22واں سبب لوگوں کے عیوب تلاش کرنا۔ ان میں سے ایک ایک کی ابھی تشریح آ رہی ہے۔ اس کی دلیل مذکورہ بالا حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور اس کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو عار دلانے سے اور شرمندہ کرنے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اس کو رسوا کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا، اور وہ رسوا ہو کر رہے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ حبط اعمال کا 23واں سبب دل کی سختی۔ دل کی سختی کا اعمال کے لیے محبط ہونا بھی 6 چیزوں والی حدیث شریف میں صراحتاً مذکور ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث شریف ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ حبط اعمال کا 24واں سبب دنیا کی محبت۔ دلیل اوپر مذکور حدیث جس میں حبط اعمال کے سلسلے میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اتنے اعمال لے کر آئیں گے جیسا کہ ملک عرب کے پہاڑ، لیکن وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ نمازی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، بلکہ تہجد گزار ہوں گے، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز، دولت، عزت وغیرہ ان کے سامنے آ جائے تو ایک دم ان پر کود پڑتے ہیں، یعنی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حبط اعمال کا 25واں سبب حیا کی کمی۔ دلیل حدیث مذکور بالا ایک اور حدیث شریف میں ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک خصوصی شعبہ ہے۔ دوسری حدیث شریف کا ترجمہ ہے، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔ دیوس بغیرت کو کہتے ہیں جو خود اپنی بیوی کے ناموس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس حدیث شریف اور ایک اور حدیث شریف کو ترجمہ کے ساتھ لکھنے کے بعد فاضل مترجم حضرت علامہ ذہبی مراد ہے فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کے بارے میں بے حیائی کا گمان رکھتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس بات سے غفلت برتتا ہے یا اس ڈر سے کہ اس عورت کا اس پر قرض ہے اور وہ عاجز ہے، یا باری مہر ہے، یا چھوٹے بچے ہیں اور وہ اسے قاضی کے پاس لے جا کر ان بچوں کا حق مانگے گی، تو وہ شخص کمینہ ہے جو اس خرابی کو نظر انداز کرتا ہے، اور جس شخص میں غیرت نہ ہو اس میں کوئی بلائی نہیں۔ حبط اعمال کا 26واں سبب امیدوں کا طویل ہونا۔ دلیل حدیث مذکور بالا جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے اور جس کو بکر جواہر کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھ کا خشک ہونا کہ اپنے گناہ اور آخرت کی کسی بات پر رونا ہی نہ آئے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، امیدوں کا طویل ہونا۔ نمبر 4، دنیا کی ہرس۔ حبط اعمال کا 27واں سبب ظلم۔ دلیل وہی حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔
جو شخص قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس حدیث شریف میں آخرت کا مفلس کہا گیا ہے۔ پہلے اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کی جائے گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور آخر کار اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حبط اعمال کا 28واں سبب غیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال کھلا ہوگا، جس میں وہ دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، کہاں ہے میری فلاں فلاں نیکیاں جن کو میں نے کیا تھا؟ وہ میرے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ اس کو ارشاد فرمائیں گے، تیری غیبت نے ان کو مٹا دیا۔ حبط اعمال کا 29واں سبب حسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حبط اعمال کا 30واں سبب کسی انسان کے بارے میں عدم مغفرت کا حکم لگانا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، تو حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ تحقیق میں نے اس گناہ گار بندے کی مغفرت کر دی اور تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ بچائے۔ حبط اعمال کا 31واں سبب نجومی کی تصدیق کرنا۔ حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے پھر اس کی بات پر یقین کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبط اعمال کا 32واں سبب چھپ چھپ کر بدکاریاں کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پراگندہ غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم کو ان کی علامتیں بتا دیجئے اور واضح کر دیجئے تاکہ ہم بے خبری میں ان جیسے نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کنبے اور قبیلے کے ہوں گے، جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ حضرت باز بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد سے حبط اعمال کا 33واں سبب مشرکین کے ساتھ دارالحرب میں سکونت اختیار کرنا۔ حضرت باز بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے میں نے 10 بار قسم کھائی ہے کہ نہ تو آپ کے پاس آؤں گا اور نہ ہی آپ کا دین قبول کروں گا، لیکن اب میں ایسا آدمی ہو چکا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہی یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام۔ پھر پوچھا، اسلام کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کہو میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور تمام معبودان باطلہ سے لا تعلق ہو گیا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، سب بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ مشرکین کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرائے۔ تفسیر عثمانی میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور اور بے بس ہوں اور کسی کو پڑے رہنے کی اجازت نہیں۔ مظاہر حق جدید جلد اول صفحہ 97 میں ایمان کی شاخوں کے ذیل میں لکھا ہے، دارالحرب یا ایسے ملک سے جہاں فسق و فجور، فحاشی و بے حیائی اور منکرات و بدعات کا دور ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانا یعنی ایسا کرنا ایمان کی شاخ ہے۔ جب یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کہ دارالحرب میں پیدا ہوئے ہوں
تو ایک مسلمان کا اسلامی ملک کو چھوڑ کر دارالحرب اور دارالکفر میں رہائش اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جہاں دیدہ شخصیت کتاب جہانی دیدہ کے مصنف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی تصنیف دنیا میرے آگے صفحہ 348 میں لکھتے ہیں، اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص اور اکثر اسلامی ممالک میں بالعموم ایک بڑھتا ہوا رجحان یہ ہے کہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر مغربی ملکوں میں آباد ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہمارے ان ملکوں کے حالات ایسے ناگفتہ بھی ہے کہ نہ امن و امان ہے، نہ باعزت روزگار، نہ قابلیت اور محنت کی کما حق قدر، انصاف مفقود ہے اور بدعنوانیوں کا دورہ ہے۔ لوگ ان چیزوں سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن میں مغربی ملکوں کا ہر سال کئی بار سفر کرتا ہوں اور وہاں کے حالات سے بفضلہ تعالی اچھی طرح باخبر ہوں۔ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یہ ممالک ایک مسلمان کے مستقل قیام کے لائق ہرگز نہیں ہیں۔ کوئی مجبوری یا کوئی بلند مقصد سامنے آ جائے تو بات اور ہے، لیکن عام حالات میں یہاں مستقل قیام ایسی چیز نہیں جس کے لیے تگ و دو کی جائے، اور ہمارے ملک اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ایک مسلمان کے لیے بسا غنیمت ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان ملکوں میں بے شک شہری سہولتیں یہاں سے کہیں زیادہ میسر آ جاتی ہے، لیکن انسان آخری عمر تک دوسرے تیسرے درجے کا شہری رہتا ہے اور اسے زندگی بھر وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو یہاں کے اصل باشندوں کو حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ شہری سہولتیں انسان کو عموماً اپنے دین، اپنی اقدار اور اپنے بچوں کی روحانی مستقبل کی قیمت پر ملتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ بہت سے مغربی شہروں میں مساجد اور اسلامی مراکز کے قیام کے باوجود ان ملکوں کے بیشتر باشندے اذان کی آواز تک سے محروم ہیں۔ اگر کسی کے دل میں حلال و حرام کی فکر موجود ہو تو اس کے لیے قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ سفر کے دوران حلال غذا کا حصول ایک مشکل مسئلہ ہے۔ حبط اعمال کا 34واں سبب مومن کو قتل کر کے شاداں و فرحاں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا پھر اس پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی فدیہ قبول فرمائیں گے۔ اس صورت میں حبط اعمال کا 35واں سبب ناحق فیصلہ کرنا۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں 31ویں گناہ کبیرہ کا عنوان باندھا ہے، برا قاضی۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں، امام حاکم نے اپنی صحیح میں اپنی سند سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کی نماز قبول نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے اتارے گئے قانون کے بغیر فیصلہ کرے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، جو شخص کسی جھگڑا میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصہ میں رہتا ہے، اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج یعنی رکاوٹ بنے، وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمرانی قریش کا حق ہے، ان کے تم پر کچھ حقوق ہے جس طرح تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں۔ ان حکمرانوں کو چاہیے کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رعایا پر رحم کرے، اگر کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، جب فیصلے کرے تو عدل و انصاف سے کام لے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کی بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک قسم قاضی جنت میں جائیں گے اور دوسری قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، جس قاضی نے حق کو پہچانا اور جان بوجھ کر زیادتی کی وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ قاضی جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جاہل کا کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا گناہ یہ ہے کہ اسے جب تک علم حاصل نہ ہوتا قاضی نہیں بننا چاہیے تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حکمران اور قاضی کو قیامت کے دن لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا، پھر اس کا خفیہ نامہ اعمال کھول کر لوگوں کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اگر انصاف پر مبنی ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عدل کی وجہ سے نجات دے گا، اور اگر اس کے علاوہ صورت ہوگی تو پل صراط اسے جھاڑ دے گا، اور اب اس کے ایک عضو سے دوسرے عضو تک اس قدر فاصلہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ،
پھر وہ پل اسے جہنم کی طرف تیزی سے کھینچ کر لے جائے گا۔ حبط اعمال کا 36واں سبب مستقل شراب نوشی کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شراب نوش کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک اس کے جسم میں اس میں سے کچھ ہو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے وقت اس کا انجام بت پرست جیسا ہوگا۔ حبط اعمال کا 37واں سبب بلا ضرورت کتا پالنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کتا پالے تو اس کے نیک عمل سے ہر روز 1 قیراط اور ایک روایت میں 2 قیراط ثواب کم کیا جائے گا، الا یہ کہ کیتی یا ریوڑ کی حفاظت کی غرض سے ہو۔ حبط اعمال کا 38واں سبب مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں دنیا کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے نیک اعمال کو نابود کر دیں گے۔ دنیاوی باتوں سے مراد ایسی باتیں ہیں جو عبث، بے فائدہ اور حد سے زیادہ ہوں، اور اگر دنیاوی باتیں صرف 1-2 کلمہ تک رہے یا اس درجہ کی نہ ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ حبط اعمال کا 39واں سبب خود کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت خواہ فرض ہو یا نفل قبول نہیں کی جائے گی۔ اب تک ان چیزوں کا ذکر ہوا جو عبادات اور نیک اعمال کے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو ابتلا یعنی آزمائش و مصیبت کے اجر کو کم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت۔ 100 بار استغفار۔